صحیح مسلم بشرح النووی، چاپ دار الفکر، الجزء السابع عشر، سنت 2009 میں چھپی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 103 میں حدیث نمبر 2779 میں، اس میں وہی حدیث ہے جو ابھی آپ کو مسلم سے پڑھ سنا چکے ہیں. تو اس میں عزیزو یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر اس کی شرح میں کان بین رجل من اہل العقبہ، اس کی شرح میں وہ فرماتے ہیں نووی صاحب، وهذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنى التي كانت بها بيعة الانصار. یہ اس عقبے کی بات ہو رہی ہے، وہ بیعت عقبے والی کی بات نہیں ہو رہی ہے جس میں انصار نے بیعت کیا تھا. هذا انما هذه عقبة على طریق تبوک، یہ وہ عقبہ ہے جو تبوک کے راستے پر ہے. اچھا، اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غزوة تبوک. وہاں پر منافقین جمع ہو گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کریں. کون، کیا آپ پوری بتاؤ نا، غداری کیا، کون سی غداری کرنی تھی انہوں نے، وہ نہیں بتائے گا. جب وہ ہم دوسری کتب سے آپ کو نکال کے دکھائیں گے. فعصمہ اللہ منہم، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے غداری سے بچایا ہے. اچھا، یہ آپ نے دیکھا عزیزو. ملاحظہ فرمائیے، کتاب مسند احمد بن حنبل، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، الجزء 39 39واں جلد، چاپ سنہ 2001، حدیث عامر ابن واثلہ کے احادیث. اچھا، یہاں پر یہ سند صحیح ہے بشرط مسلم. ملاحظہ فرمائیے 23,000 حدیث ہے، 23,792. آگے صفحے میں جائیں گے تو بالکل آخر میں حاشیہ نمبر 2، اسنادہ قوی علی شرط مسلم، اسناد اس کی قوی ہے بشرط مسلم، یعنی صحیح ہے بشرط مسلم. اس میں وہی قوت ہے جو مسلم کی حدیث کی قوت ہے. ٹھیک ہے، تو اس حدیث کی صحت ہم کئی طرق سے آپ کے سامنے کئی مختلف ذرائع سے ثابت کریں گے انشاءاللہ. اب الطفیل فرماتے ہیں یہ وہی حدیث ہے جس کو مسلم نے سینسر کیا ہے، اس کا اصلی حصہ مسلم نے کاٹ دیا ہے. اچھا، یہ بھی روایت کرتے ہیں ولید ابن جمیع سے، یزید روایت کرتے ہیں ولید سے. ولید کون ہے؟ ولید یعنی عبداللہ ابن جمیع، یعنی ولید ابن جمیع. وہ روایت کرتے ہیں ابو الطفیل سے. لما اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من غزوۃ تبوک، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، امر منادیا فنادا، انہوں نے اپنے منادی کو، جس نے نعرے لگانے تھے، جس نے لوگوں کو اناؤنس کرنا تھا، اس کو امر کیا، حکم دیا. تو اس نے یہ اعلان کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ العقبہ فلا یاخذها احد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی کے راستے سے جائیں گے، اس راستے سے کوئی کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہے، باقی سب وادی سے چلے جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہاڑی کے راستے سے تھے وہ چل پڑے. فبینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقوده حذیفہ ویسوق به عمار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہاڑی کے راستے سے جا رہے ہیں، حذیفہ جو ہیں آگے ہیں، وہ قیادت کر رہے ہیں. یقود یعنی وہ انہوں نے اونٹنی کا جو لگام ہے انہوں نے پکڑا ہوا ہے. وہ یسوق به عمار، اور عمار جو ہے اونٹنی کے پیچھے سے اونٹنی کو انکریج کر رہا ہے، اونٹنی کو آگے بڑھنے کی جو ہے رہنمائی کر رہا ہے. اذ اقبل رحت، اس وقت ایک جماعت سامنے سے آ گئی، ایک جماعت سامنے آ گئی. کیا خدمت کرنے کے لیے نہیں، متلثمون، ان کے چہرے پہ نقاب، چور ڈاکو آ گئے سالے. علی الرواحل، اور وہ سب سوار تھے. ٹھیک ہے نا. غشوا عمارا، عمار پیچھے ہیں، یہ لوگ پیچھے سے پہنچے، پیچھے سے آ گئے. اچھا، غشوا عمارا، عمار پہ پوری طرح سے چھا گئے، عمار کو پوری طرح انہوں نے احاطے میں لے لیا، سراؤنڈ کی ہر طرف سے. عمار کون ہے؟ عمار وہی ہے، وہ یسوق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمار پیچھے ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیچھے ہے، پیدل پیچھے جا رہا ہے، اونٹنی کو آگے بڑھنے کی رغبت دے رہا ہے. اچھا، جب عمار نے دیکھا ہے کہ یہ تو اتنے لوگ آ گئے، 15 لوگ مسلح سلاح کے ساتھ
سوار سو سب سوار بھی ہیں، چہروں پہ بھی وہ نقاب. عمار تو فدائی تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس نے کیا کیا؟ اقبل عمار یضرب وجوہ الرواحل. اس کے ہاتھ میں جو بھی ڈنڈا تھا، جو کچھ بھی تھا، یا خالی ہاتھ سے، اب یہ نہیں بتاتا حدیث میں نہیں، وہ آگے بڑھ گیا، پیچھے نہیں آتا، آگے بڑھ گیا. ان کے جو سواری تھے، ان کے سواری کے چہروں پر، یعنی ان کے جو گھوڑے پہ تھے، گھوڑے کے چہروں پر، ان کے سروں پہ مارتا تھا، مارنے لگا. ٹھیک ہے نا. اس سے کیا ہوتا ہے، وہ یہ اونٹ، چاہے اونٹ ہو چاہے گھوڑا ہو، یہ پہاڑی پہ بہت ڈرتے ہیں. پہاڑی پہ لے کے جانا ان کا بڑا مشکل ہوتا ہے. پہاڑی پہ کون سا جانور لے کے جانا اچھا ہوتا ہے؟ وہ جو خچر بولتے ہیں. لیکن خچر بھی ہو نا پہاڑی، اگر سخت پہاڑی، وہ بھی ڈرتا، بہت ڈرتا ہے، وہ آسانی سے بھاگ جاتے ہیں. تو اس نے مارنا شروع کر دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحذیفہ قد قد. قد بولتے ہیں قادہ یا قدو میں سے پہلا امر ہے قد، یعنی قد یعنی گھوڑے کو، سواری کو لے کے جاؤ، سواری کو لے کے جاؤ، یعنی مجھے جلدی سے یہاں سے نکالو. اس نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار سے کہا، عمار سے نہیں، حذیفہ سے فرمایا، خود آگے بڑھو، آگے بڑھو، نکل جاؤ یہاں سے، یہاں پہ خطرہ ہے، یہ لوگ آ گئے. اچھا. حتی حبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی سے نیچے اتر گئے سلامتی کے ساتھ. فلما حبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزل ورجع عمار. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے اتر چکے تھے پہاڑی سے، پھر عمار آ گئے. یعنی عمار کچھ پیچھے رہا، کچھ عرصہ پیچھے رہا، ان کو منافقین کو بگانے کے لیے. فقال یا عمار قد عرفت القوم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یا عمار، عمار تم پہچان گئے؟ وہ کون تھے؟ وہ کون تھے پہاڑی پہ اس طرح آئے تھے، چہروں پہ انہوں نے نقاب ڈالے ہیں؟ اگر وہ اچھی نیت ہوتی تو ان کو پہاڑی پہ آنے کی اجازت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. پھر وہ بری نیت کے ساتھ آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا، اسی لیے تو فرمایا کہ مجھے جلدی یہاں سے نکال دو. ہم کیا پہچان گئے ان کو، وہ کون تھے؟ قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. اچھا، انہوں نے جو چہرے ان کے ڈانپے ہوئے تھے، انہوں نے آواز بھی نہیں نکالی ہوگی نا، کہ اگر آواز نکالتے کچھ بولتے عمار، ان کے آواز سے تو پہچان جاتے کہ کون کون تھا. تو وہ پورے انہوں نے نقاب لگایا تھا. عمار نے کہا، میں نے الرواحل، میں نے ان کے جو زین ہے رواحل، رحل کی جمع یا راحلہ کی جمع، میں ان کے سواروں کے جو سوار کا زین ہوتا ہے، بھائی زین پہ بیٹھتا ہے نا، آپ گھوڑے پہ زین پہ بیٹھتا ہے، اس کے زین میں سب کو پہچان گئے ہوں گے، یہ کس کا زین ہے، یہ کس کا سیڈل ہے، یہ کس کا سیڈل ہے، یہ کس کا ہے، سمجھے؟ یا میں ان کے گھوڑوں کو جانتا ہوں، یا ان کے اونٹنیوں کو جانتا ہوں، جو بھی ان کی سواری تھے، میں سب کو پہچان گیا ہوں. عامۃ الرواحل، میں ان سب کے جو راحلیں ہیں سب کو. والقوم متلثمون، لیکن چہروں پہ وہ سب نقاب تھے، چہرے سے پتہ نہیں چلتا تھا کون ہے، لیکن ان کے سواری سے بالکل میں جانتا ہوں کہ وہ کون تھے. قال، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تدری ما ارادو؟ اے عمار، کیا تجھے پتا ہے، کیا تجھے خبر ہے کہ ان کا ارادہ کیا تھا، وہ کس لیے آئے تھے وہاں پر، اس طرح پہاڑی پہ آ کر ان کے آنے کا ارادہ کیا تھا؟ قال اللہ ورسولہ اعلم. عمار کو پتا ہوگا، اندازہ تو ہے عمار کو، لیکن عمار مؤدب ہے، عمار مؤمن ہے، کہتا اللہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر معلوم ہے، مجھ سے بہتر معلوم ہے کتنا وفادار غلام ہے. سلام ہو عمار پر، ہمارا سلام ہو عمار. فرمایا ارادو ان ينفروا برسول اللہ. ينفروا تنفیر، ينفروا، ان کا ارادہ یہ تھا کہ میری سواری کو دوڑا دیں، گھبرا دیں، اس کو ڈرا دیں اور اس کو دوڑا دیں. جب ٹھیک ہے نا، نفر بولتے ہیں ایک جگہ سے کھوج کرنا، ایک جگہ سے چلے جانا، ٹھیک ہے نا. تنفیر بولتے ہیں زبردستی کسی کو کہیں سے بھگا دینا، دوڑا دینا، ٹھیک ہے نا. وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ میری جو اونٹنی ہے وہ ڈر کے مارے دوڑ لگا دے پہاڑی پر. ينفروا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فیطرحوہ، اور وہ چاہتے تھے کہ مجھے پہاڑی سے نیچے پھینک دیں، ٹھیک ہے نا، مجھ تک پہنچ جائیں، میرے گھوڑا جو ہے نا، یا میری اونٹنی جو ہے، اونٹنی کے ساتھ ایسا کام کریں کہ اونٹنی ڈر جائے، دوڑ لگا دے، اور پھر مجھے وہ پھینک دیں پہاڑی سے، مجھے نیچے پھینک دیں. اچھا قال،
ابو الطفیل فرماتے ہیں فسأل عمار رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال نشدتك بالله كم تعلم كان اصحاب العقبہ. اچھا، ابو الطفیل فرماتے ہیں، ابو الطفیل جان، اب دیکھیں یہ، اب میں بتاتا ہوں، یہ میں پہلے ترجمہ کر دوں. ابو الطفیل کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھا، اس نے عمار سے پوچھا، قسم ہے تجھے مجھے بتاؤ کہ اس پہاڑی میں کتنے لوگ تھے، جنہوں نے غلط ارادہ کیا تھا. ٹھیک ہے نا. اب اس شخص کا نام کیا تھا یہ لوگ نقل نہیں کرتے. ہو سکتا ہے ابو طفیل نے نقل کیا ہو. ابو طفیل، میں نہیں کہتا ابو طفیل نے نقل نہیں کیا ہے، یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ وہ کون تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن یا ہو سکتا ہے ابو طفیل نے نقل نہیں کیا ہو، لیکن ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے جا کر میں بہت تفصیل کے ساتھ، اگر اللہ نے چاہا زندگی رہی، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی تاریخ میں نقل میں خیانت کیسا ہوتا ہے. یہ صحابہ کی جتنی بری باتیں ہیں، ان کے جو خیانتیں ہیں، ان کی جو غداریاں، ان لوگوں نے اتنے چھپائے ہیں، اتنے جلائے ہیں، اتنے نابود کیے ہیں کہ بے حد و بے انداز مثال ہے. سمجھ میں آ رہی نا. تو وہ صحابی تھا، اس نے پوچھا وہ کون صحابی تھا، اس کا اسم، اگر وہ کوئی ایسا صحابی ہوتا جس کا کوئی نام و نشان نہیں، کوئی گمنام قبیلے کا کوئی گمنام آدمی ہے، اس کا نام بتا دیتا. یہ اہم شخص ہے، اس لیے اس کو چھپانے کی بہت اس کی چھپانے کی بڑا اس کی وجوہات ہیں، مسئلتیں ہیں، اسی لیے چھپایا جاتا ہے. تو اس نے پوچھا کہ وہ اصحاب عقبہ جو قتل کرنا چاہتے تھے وہ کتنے لوگ تھے. عمار نے کہا وہ 14 تھے. فقال ان كنت فيهم فقد كانوا 15. اور پھر عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ بھی ان میں سے تھے تو وہ 15 لوگ تھے. فعذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منهم 3. فرمایا کہ ان میں سے 3 کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرمایا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے منادی کا اعلان ہم نے نہیں سنا تھا اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان لوگوں کا ارادہ کیا تھا. فقال عمار نے کہا اشہد، میں شہادت دیتا ہوں ان الاثنی عشر الباقین، ان میں سے 12 اب زندہ ہیں. عمار نے فرمایا 12 زندہ ہیں. حرب، جو 12 ان میں سے باقی بچے ہیں، حرب للہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. یا دنیا میں بھی اللہ اور رسول کے دشمن ہیں اور آخرت میں بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن ہیں. ان میں سے 12. قال ولید ابن جمع فرماتے ہیں ذکر ابو الطفیل نے فرمایا کہ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے لیے اعلان کیا. جب کہا گیا کہ پانی کم ہے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منادی کو حکم دیا کہ تم اعلان کرو ان لا يرد الماء احد قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پانی کم ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ پانی کا کوئی چشمہ ہے، وہ پانی میں کوئی نہ اترے مجھ سے پہلے. فوردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی میں جب وارد ہوئے، داخل ہو گئے، فوجد رحتا وردوه قبل، تو دیکھا کہ ان کو پرواہ نہیں ہے کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ پانی میں نہ جاؤ، یہ پانی میں ایک پوری جماعت وہاں پہ اتر گئے ہیں، پانی میں ہے. فلعنهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یومئذ، تو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لعنت کیا تھا جو لوگ پانی میں داخل ہو گئے تھے بغیر بھلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت میں. اچھا، یہ آپ نے دیکھا کہ شعیب الارناؤت جو بہت کٹر وہابی ہے، اس نے اس حدیث کو کہا کہ حدیث بشرط مسلم، اس کی سند قوی ہے. اس نے صحیح کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس نے قوی کا لفظ استعمال کیا ہے. لیکن اس نے کیوں صحیح کا لفظ استعمال نہیں کیا؟ کیونکہ یہ بہت سخت حدیث ہے. رجال اس کے سب ثقہ ہیں، رجال اس کے سب مسلم کے رجال ہیں، لیکن اس نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، تاکہ اگر کوئی پڑھے تو سوچے کہ قوی میں اور صحیح میں فرق ہوتا ہے. حالان کہ جو حدیث یعنی اس میں وہی قوت ہے جو صحیح مسلم کی حدیث کی قوت ہے، اور رجال بھی وہی ہیں. تو یہ صحیح بشرط مسلم ہوا، اور مسلم نے اس حدیث کو نقل بھی کیا ہے، لیکن مسلم نے اس کو ہاف سینسر کیا. ملاحظہ فرمائیے کتاب مسند احمد ابن حنبل جو ہے شیخ احمد الزین دار الحدیث قاہرہ کی، ان کی تحقیق ہے، جلد نمبر 17 یہاں پر میں حدیث کو دوبارہ آپ کے لیے نہیں پڑھتا، لیکن صرف اتنا بتاتا ہوں کہ انہوں نے اس حدیث کو کہا کہ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا.
یہ کتاب ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد، تعلیف الحافظ الہیثمی، شاگرد ہیں یہ ابن حجر کے، جزء السادس، چھاپ دار الفکر، نہیں یہ حافظ العراقی کے، عبد الرحیم ابن حسین العراقی کے شاگرد۔ اچھا، سن 1994 میں کتاب چھپی۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 289 میں وعن ابی الطفیل، یہ وہی حدیث ہے جس کو احمد نے نقل کیا ہے، ٹھیک ہے نا، رواہ احمد و رجالہ رجال الصحیح، اس حدیث کو احمد نے نقل کیا ہے اور اس کے سب رجال مسلم کے رجال، صحیح کے رجال۔ اس کے علاوہ طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، لیکن طبرانی کے کتاب میں مجھے یہ حدیث نہیں ملی، لیکن ہیثمی کہتا ہے اس کو طبرانی نے بھی نقل کیا ہے۔ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، جزء اول، صفحہ نمبر 110۔ یہ حدیث جو ہے اس طرح ہے عزیزو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں جو وہی واقعی وہی ہے، لیکن اس میں ایک اختلاف جو مجھے نظر آ رہا ہے، حتی غشوا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقبل رحت متلثمین علی الرواحل حتی غشوا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ آ گئے، وہ جماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی پہ جا رہے تھے، حذیفہ آگے ہیں، عمار پیچھے سے ہے، وہ جماعت 15 لوگ جب پہنچے ہیں تو انہوں نے بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ احاطہ کیا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہر طرف سے وہ قریب آ گئے۔ غشوا النبی، اس دوسرے احمد کے حدیث میں تھا کہ وہ چھا گئے کس پر؟ عمار پر، یہاں پہ غشوا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالکل چھا گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو اس وقت تھا کہ عمار ان کی طرف پلٹ گیا اور ان کے سواریوں پہ کو مارنے لگا، ان کے سواریوں کے چہروں کو مارنے لگا، ٹھیک ہے نا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیفہ سے فرمایا کہ خود نکالو گھوڑے کو، یعنی مجھے نکالو، اس سواری کو یہاں سے نکالو، لے کے چلو، جلدی کرو۔ اچھا، فلحقہ عمار فقال سق، اور جب عمار بھی جب مل گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار سے بھی کہا کہ میری جو سواری ہے اس کو آگے کی طرف اس کو سوق دو، اس کو کیا کرو، انکریج کرو کہ جلدی سے یہاں سے نکل جائے۔ پھر وہ باقی واقعہ وہی ہے، باقی واقعہ یہی، اس میں فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرماتے ہیں کہ طبرانی اس کو کبیر میں، المعجم الکبیر میں روایت کی اور اس کا سب رجال ثقات ہیں۔ تو معجم کبیر میں مجھے نہیں ملی، لیکن میں دوبارہ دیکھتا ہوں، شاید اس میں مل جائے مجھے، لیکن دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اچھا عزیزو، یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ للشیخ محمد بن عبد الواحد المقدسی المعروف بضیاء المقدسی، اور یہ احادیث اس کے سب حدیث صحیح ہیں۔ وہ خود شرط لگاتا ہے، ملاحظہ فرمائیے، میں اس کے شرط کو بعد میں دکھاتا ہوں، پہلے جو ہے دوسرے اعلام جنہوں نے شہادت دی ہے کہ ضیاء مقدسی کی جو محمد بن عبد الواحد المقدسی کی جو کتاب ہے الاحادیث المختارہ، یہ سب صحیح احادیث پر مشتمل ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام، تعلیف الذہبی الناصبی لا غفر اللہ لہ، چاپ دار الغرب الاسلامی، المجلد الرابع عشر، 14واں مجلد۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 472 میں، یہاں پہ ترجمہ یعنی زندگی نامہ ہے کس کی؟ الحافظ الحجہ ضیاء الدین ابو عبداللہ السعدی المقدسی۔ اس کے ترجمے میں وہ فرماتے ہیں ذکر تصانیف الضیاء، ضیاء کے تصانیف کا ذکر۔ اچھا، اس کے احادیث میں سے الاحادیث المختارہ، احادیث اس میں سے ایک ان کے مصنفات میں احادیث مختارہ ہیں، خرج منها 90 جزءا، اس نے 90 جز اس احادیث کے اس نے کتابت کی ہے۔ وہی الاحادیث التي تصلح ان يحتج بها سوا ما في الصحيحين، خرجها من مسموعات، وہ احادیث ہیں جو سب کے سب حجت ہیں، اور بخاری مسلم میں یہ احادیث نہیں ہے، لیکن اس کے بخاری مسلم نے روایت نہیں کیا ہے، لیکن یہ حجت ہیں
صلاحیت رکھتی ہیں حجت ہونے کی، اور یہ بخاری مسلم کے نہیں ہے، اس نے روایت کی، اس نے زیان ہے۔ اچھا، یہ کتاب ہے فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث للحافظ العراقی، اور الفیۃ الحدیث حافظ ابوالفضل العراقی کے ہے، اور اس کی شرح جو ہے سخاوی صاحب کی، عبد الرحمن السخاوی۔ اچھا، جزء اول چاپ مکتبۃ السنہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 57 میں سخاوی صاحب فرماتے ہیں وَكَانَ مِن مَضَانِّ الصَّحِيحِ الْمُخْتَارَةِ، وہ ان احادیث میں جہاں پہ آپ کو صحیح احادیث ملتی ہیں اس میں سے مختارہ ہیں، مما لیس فی الصحیحین، وہ احادیث جو صحیحین بخاری مسلم میں نہیں ہیں۔ اچھا، ان احادیث میں سے کون سا مختارہ ہے، یا صرف بخاری میں نہیں، یا مسلم میں کسی ایک میں بھی نہیں ہے۔ وہ مختارہ کس کی تصنیف ہے؟ ضیاء مقدسی کی تصنیف ہے، وہ یہ احسن من المستدرک، اور یہ جو ہے وہ معاف کیجئے میں نے آپ کو دکھایا نہیں، یہ مستدرک سے بہتر ہے، یہ مستدرک حاکم سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا عزیزو۔ یہ کتاب ہے التنقید والایضاح شرح مقدمت ابن الصلاح، ابن الصلاح شاہ رزوری کے مقدمے کو انہوں نے شرح کیا، کس نے شرح کیا؟ بھلے عبد الرحیم ابن الحسین العراقی نے، ابن حجر کے جو استاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 24 میں وممن صحح ايضا من المعاصرين له الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسی جمع کتابا، ایک ایسا شخص جو شاہ رزوری کے معاصر تھا، ابن الصلاح شاہ رزوری کا معاصر، اس نے صحیح احادیث کی کتاب تصنیف کیا۔ وہ کون ہے؟ وہ حافظ محمد بن الواحد المقدسی، اس کا نام رکھا ہے المختارہ، التزم فیہ الصحہ، اس نے ذمہ داری لی ہے کہ اس کے سب احادیث صحیح۔ وذكر فيه احاديث لم يسبق الى تصحيحها فيما اعلم، کہتے ہیں وہ ایسے احادیث اس نے لائے ہیں، اسلام محقق ہے کہ اس سے پہلے کسی شخص نے ان احادیث کی تصحیح صحیح سند کے ساتھ نہیں لا سکا، لیکن اس نے صحیح سند کے ساتھ ان حدیث کو لایا ہے۔ عزیزو ملاحظہ فرمائیے کتاب تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی تالیف السیوطی، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 158 میں حافظ ضیاء مقدسی انہوں نے ایک کتاب لکھا ہے، سماہ المختارہ، اس کو مختارہ کا اسم دیا ہے، التزم فیہ الصحہ، اس نے ان احادیث میں سب میں صحیح ہونے کی ذمہ داری لی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب ہے مقدمۃ فی اصول الحدیث تالیف المحدث عبد الحق الدہلوی، چاپ دار البشائر الاسلامیہ، جو سن 1986 میں چھپی ہے کتاب۔ ملاحظہ فرمائے صحیح ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ دوسرے علماء ہیں، وہ انہوں نے ایک ہے مثلا ابو بکر ابن خزیمہ نے اپنا صحیح لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں صحیح حاکم ہے، اس کے بعد کہتے ہیں مختارہ مقدسی کے ہے، ومثل المختار للحافظ ضیاء الدین المقدسی وهو ايضا خرج صحاحا ليست في الصحيحين وقالوا كتابه احسن من المستدرک۔ اچھا، یہ کتاب ہے کس کی؟ حافظ ہے، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ بھی ان کتب میں سے ہیں کہ سب ان کے سب احادیث انہوں نے ذمہ لیا ہے کہ صحیح ہے، اور صحیح احادیث کا اخراج کیا جو بخاری مسلم میں نہیں ہے، اچھی بات ہے، سمجھ میں آئی نا۔ اب آتے ہیں المختارہ، الاحادیث المختارہ، تصنیف الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسی، متوفى سنة 643، ٹھیک ہے۔ جزء اول، مقدمہ دیکھتے ہیں مقدمے میں کیا لکھا اس نے۔ یہ مقدمہ ہے جناب مقدسی کی، هذه احادیث اخترتها مما ليس، یہ کہتے ہیں مختارہ میں وہ احادیث ہیں کہ میں نے ان کو اختیار کیا ہے، میں نے ان کو چنا ہے، میں نے انتخاب کیا جو بخاری میں نہیں ہے اور مسلم میں نہیں ہے، الا اننی ربما ذکرت، لیکن بعض دفعہ اگر سند میں کچھ اشکال ہے میں نے اس کا ذکر کیا، اگر بخاری نے اس کو تقطیع کیا ہے تو میں نے ذکر کیا کہ بھئی یہ حدیث بخاری میں ہے لیکن بخاری نے تقطیع کیا، میں نے ذکر کیا ہے کہ اگر بخاری نے اس کو معلقاً تقطیع کے ساتھ نقل کیا، وربما ذکرنا احادیث باسانید جیاد لها علت فنذکر بیان علتها حتى يعرف ذلك،
کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں کوئی ایسی حدیث جو صحیح حدیث ہے لیکن سند میں کچھ خرابی ہے، سند میں کچھ ضعف ہے، ٹھیک ہے نا، حدیث صحیح ہے، سند میں کچھ ہے، سند میں کچھ علت ہے، علت بولتے ہیں بیماری کو، سند میں کچھ نہ کچھ ہے، تو میں اس کو حتماً ذکر کروں گا، میں حتماً ذکر، ویسے حدیث سب صحیح ہیں لیکن کوئی ایسے حدیث آ جائے، حدیث صحیح ہے لیکن سند میں کوئی مناقشے کی گنجائش ہے تو میں اس کا ذکر ضرور کروں گا، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آئی نا بات۔ اب آتے ہیں جلد نمبر 8 کی طرف، الاحادیث المختارہ، جزء ثامن، چاپ دار خضر، سنہ 2000 میں کتاب چھپی ہے، ملاحظہ فرمائی، یہاں صفحہ نمبر 220 میں روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 260، کس سے روایت کرتے ہیں یہ بھی ملاحظہ فرمائیے، روایت کرتے ہیں الولید ابن عبداللہ ابن جمعی، یعنی کس سے؟ ولید ابن جمعی سے، ولید ابن جمعی سے، جمعی، ٹھیک ہے، وہی حدیث جو ہم آپ کو ابھی تک دکھا چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لوگوں کا ارادہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑی سے گرا دیں، ان کو یعنی قتل کر دیں۔ پھر حدیث نمبر 261 بھی وہی ہے، یہ سلیمان ابن احمد الطبرانی ان کی طریق سے روایت کرتے ہیں، ولید ابن جمعی سے، ابو الطفیل سے، ارادوا ان یمکروا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فیطرحوہ من العقبہ، ان کا ارادہ یہ تھا کہ مکر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ اور ان کو پہاڑی والے راستے سے نیچے وادی میں گرا دیں تاکہ وہ شہید ہو جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ بھی دیکھا آپ نے صحت کے ساتھ، ٹھیک ہے، مزید آپ کو دکھاتے ہیں بڑے بڑے حفاظ جنہوں نے روایت کی، یہ کتاب البحر الزخار بمسند المعروف بمسند البزار، تعلیف امامہم ابی بکر احمد بن عامر المعروف بالعتکی البزار، چاپ مکتبۃ العلوم والحکام، یہ جزء سابع عزیزو، جزء 7واں مجلد، جو سنہ 1995 میں مدینہ منورہ میں چھپی ہے، ملاحظہ فرمائی۔ حدیث نمبر 2800 روایت کرتے ہیں ابو طفیل سے، حذیفہ سے، کہ حذیفہ نے فرمایا کہ جب غزوہ، یہ کچھ اس کے الفاظ شاید مختلف ہوں تو میں اس لیے پڑھتا ہوں اس کو، جب غزوہ تبوک ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منادی کو حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقبہ کے راستے سے یعنی پہاڑی کے راستے سے جائیں گے، آپ لوگوں کو حق نہیں ہے کہ پہاڑی کے راستے سے چلیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسار یعنی چل پڑے عقبہ کے یعنی وہ پہاڑی والے راستے سے، وعمار یسوق وحذیفہ یقود، عمار پیچھے سے تھا اونٹ کے پیچھے سے، اور حذیفہ اونٹ کے آگے وہ لگام پکڑ کے جا رہا تھا۔ فَإِذَا هُمْ بِرَوَاحِلَ عَلَيْهَا قَوْمٌ مُتَلَثِّمُونَ، ایک دفعہ وہاں سے کچھ سواری آ گئے، رواحل آ گئے، اونٹ، گھوڑے، گھڑ سوار آ گئے، سب جو ہیں چہروں پہ نقاب ہیں، چہرے ان کے پوشیدہ، پہچانا نہیں جا رہا چہرے سے کہ کون ہے، بول بھی نہیں رہے کہ آواز سے پہچانے کوئی، ٹھیک ہے نا، غلط ارادہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خود عمار آگے بڑھو، نہیں حذیفہ آگے بڑھو، اس سواری کو آگے لے جاؤ، اور عمار سے فرمایا سوق، عمار سے فرمایا کہ یہ فعل امر ہے یعنی ساقہ یسوقو، کہ تم سوق دے دو یعنی میری جو اونٹنی ہے اس کو آگے بڑھاؤ، خطرہ ہے یہاں پہ، نکل جائے یہاں سے۔ فقال فاقبل عمار على القوم، تو ایسا جگہ ہے نا پہاڑی میں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، صرف 2 آدمی ساتھ ہیں، ایک حذیفہ ہے ایک عمار ہے، اور کوئی نہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام بھی تو مدینے میں ہے نا اس وقت، لشکر بھی بہت وہ دور ہے، لشکر تو وادی میں ہے، تو ان لوگوں نے جو منصوبہ بنایا تھا بہت پکا منصوبہ بنایا تھا قتل کرنے کا، ان پتہ چل گیا کہ یہ پہاڑی میں اکیلے ہوں گے تو پہنچ گئے ادھر، سب حرامزادے سب پہنچ گئے ادھر، ان کو پہاڑی سے وہ ان کو پھینک دیتے ہیں، یہ تو کہہ دیں گے بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسیڈنٹ ہو گیا، شہید ہو گیا، پہاڑی سے گر گئے، نہیں جانا چاہیے تھا، بہتیات تھے، استجیروا باللہ۔ پھر ادھر کچھ ان کی تدفین کریں گے، پھر ان کا جو بھی ارادہ تھا وہ کرنے کے۔ فضرب وجوہ رواحلهم،
فلما هبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو عمار جو ہے آگے بڑھ گیا، ان کے جو گھوڑے تھے ان کے گھوڑوں پر یا ان کے اونٹنیاں جتنے خچر تھے جو بھی تھے ان پہ مارنے، ان کے چہروں پہ مارنے لگے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہاڑی والے راستے سے نیچے اترے تو فرمایا، اے عمار، کیا تو نے ان کو پہچانا کہ وہ کون تھے؟ بھلے، یا اس طرح انہوں نے پوچھا، قد عرفت عامت القول او الرواحل اتدری ما اراد القوم، اس طرح پوچھا، یہ وہ تردید ہے، یا اس طرح پوچھا کہ کیا تم نے ان سب لوگوں کو پہچان گئے، یا ان سب لوگوں کے سواریوں کو پہچان گئے؟ یا عمار یہ کون تھے؟ تمہیں پتہ ہے وہ کیا چاہتے تھے؟ تو قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ قالوا ارادوا ان ينفروا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں۔ ان کی جو سواری ہے وہ دوڑ پڑے پہاڑی پہ، وہ گھوڑا، وہ جو اونٹنی ہے وہ دوڑ نہیں سکتا، وہ پہاڑی سے گر جاتا ہے فوراً، اور وہ اپنے اوپر وہ جو شخص ہے اس کو بھی پہلے تو اس کو گرا دیتا ہے، جو اوپر ہوتا ہے نا اس کو گرا دیتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ خود بھی گر جاتا ہے۔ تو بہرحال ان کا ارادہ تھا قتل کرنے کا۔ پھر وہ ایک دوسرے سند کے ساتھ بھی روایت کرتے ہیں، صفحہ نمبر 350 میں، یہ عبداللہ ابن سلمہ حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ العقبہ، حذیفہ نے کہا کہ عقبہ کا جو واقعہ ہے وہ رات کو پیش آیا، وہ رات کا وقت تھا، میں تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمار آگے تھا، میں پیچھے تھا۔ اچھا، میں نے دیکھا کہ کچھ سواری آ گئے، قد عرضت ترید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کچھ سواریاں ظاہر ہو گئیں، اور مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ ان کا ایک خاص ہدف ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پوری نیت رکھتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیں۔ فضرب عمار وجوہها، عمار نے ان کے سواریوں کے چہروں پہ مارا، اس نے ڈنڈے سے مارا، ہاتھ سے مارا ہوگا، پتھر سے مارا ہوگا، وہ نہیں معلوم۔ فَإِذَا رِجَالٌ مُتَلَثِّمُونَ 12 رَجُلًا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ 12 لوگ تھے، چہروں پہ ان کے نقاب تھے، چہرے ان کے بالکل ڈانپے ہوئے تھے۔ فَلَمَّا جَاوَزُوا، جب وہ چلے گئے، جب بھاگ گئے وہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما اراد القوم، تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان کا کیا ارادہ تھا، کیا نیت تھی ان کی؟ قلت ارادوا ان ينفروا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کہا نیت ان کی واضح ہے، وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، وہ آیت تھے اسی لیے کہ آپ کو قتل کیا جائے، نستجیر باللہ نستجیر۔ قال هل تعرفهم، مجھ سے پوچھا کہ کیا ان کو آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں یہ کون، میں پہچان گیا، بالکل جانتا ہوں یہ کون۔